kelak besok di hari kiamat. Hadirin yang dimuliakan Allah, agenda kita pada pagi hari ini daurah ilmiah dengan susunan acara yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Shahibul Bait, yang ketiga yang kedua adalah pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan dari Shahibul Bait, dan dilanjutkan dengan daurah ilmiah, dan kegiatan ini akan ditutup dengan bacaan doa. Hadirin yang dimuliakan Allah, marilah kita mulai acara daurah ilmiah pada pagi hari ini dengan bacaan Ummul Kitab, dengan harapan semoga kegiatan ini penuh manfaat, membawa barokah, dan kita pulang nanti membawa ilmu yang bermanfaat di dini wa dunya wal akhirah, ala niyah as-salihah wa ala ma nawa salafun as-salihun. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Kami haturkan banyak terima kasih. Kita lanjutkan agenda yang kedua, yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran pada Ustadz Nizam. Waktu dan tempat kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Demikian pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga membawa manfaat barokah bagi kita semuanya dan khususnya bagi qari. Kita lanjutkan agenda kita yang ketiga, yaitu sambutan dari Shahidul Bait yang pada kali ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Romo Kiai Haji Muhsan Hamdani. Pada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihi barakatil kiram. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'du. Hadratil mukarramin, masyayikhana al-'izzah wa habaibana al-afadil, khassah Dr. As-Sayyid Al-Habib Muhammad bin Husain bin Ali bin Asy-Syaikh Abi Bakar bin Said saking Halim Baido
saking Surabaya, para masyayikh Dewan Pimpinan Pondok Pesantren Hidayatul Muqtadiin yang hadir, panjenenganipun Romo Kiai Haji Atim Minanur Rahman Ali, Romo Kiai Haji Muhammad Minanur Rahim Ali, Romo Kiai Haji Muhammad Ubaidillah Ali, dan para masyayikh itu nipun mestinipun ingkang kalian dawuh mestine kaumar yang sing cocok ingkang kulino muhaddatsatul arabiyah niki kaumar mestinipun. Niki wis kadung sing digantian kula wonten niki Pak. Para masyayikh itu nipun hadirin hadirin rahimakumullah. Syukur alhamdulillah Al-Ma'had Hidayatul Muqtadiin menuntun aku bihuduri Al-Habib Muhammad bin Husain bin Ali fi hadal ma'had. Narju barokatakum fi hadal ma'had. Kita semua mengharapkan berkah dari panjenenganipun. Mudah-mudahan khususnya Pondok Pesantren Hidayatul Muqtadiin akan selalu mendapat keberkahan dari beliau, terus mengembangkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan baik. Milo atas nama Sodibul Bait pertama yang paling baku menyampaikan marhaban ahlan wa sahlan bi hudurikum wa naskuru syukran katsira ilaikum, sehingga kehadiran beliau mudah-mudahan betul-betul kita semua yang hadir khususnya dan secara umum keluarga besar Pondok Pesantren Hidayatul Muqtadiin akan menerima berkah dan dirosah daurah ilmiah pagi hari ini benar-benar akan membawa keberkahan yang luar biasa. Terlebih kita akan membahas sebuah kitab yang sangat luar biasa, dalam arti kita akan mendapatkan sanad hadis yang langsung dari beliau, di mana beliau sanad juga mutasil yang jarang kita akan ngaji langsung sanadnya begitu dekat dan tasalsulnya juga sangat luar biasa. Mudah-mudahan daurah ilmiah pagi ini benar-benar barokah fid dunya wal akhirah, khususnya dari tinjauan ilmiahnya. Hadirin, sedikit mungkin kita juga memohon doa. Tempat ini rencananya ke depan akan menjadi induk kampus Institut Agama Islam Muhammad Ali Shotib Umat. Oleh karenanya kehadiran beliau ini juga sangat diharapkan dan sangat menjadi sebuah kesyukuran yang luar biasa kalau nanti pada akhirnya kampus itu sudah berdiri tegak di sini, benar-benar diawali dengan dirosah sunnati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ke depan itu betul-betul kampus ini, ma'had ini juga dari sisi tinjauan sanad ilmunya juga nanti nyambung kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, apabila ada kekurangan apapun dari sisi penyambutan dan lain sebagainya, atas nama Sodibul Bait kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kira ngaten mawon yang sangat kita harapkan segera waktunya biar panjang, betul-betul bisa selesai kita ngaji kepada beliau, sehingga sanad kita untuk mengaji arba'in ini betul-betul segera kita terima dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhiran, hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah, demikian sambutan dari Sahibul Bait yang disampaikan oleh Romo Kiai Haji Muhsin Hamdani. Kita lanjutkan agenda inti kita, yaitu daurah ilmiah yang akan disampaikan oleh Dr. Al-Habib Muhammad Husain Ali bin Syekh bin Abi Bakar bin Salim, dan akan diterjemah oleh Habib Ubaidillah Al-Habsyi dari Surabaya. Kepada beliau berdua, waktu dan tempat kami aturkan sepenuhnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad khataman nabiyyin wa rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala ala hadha al-ijtima' wa ala iqamat hadhihi ad-dawra al-mubarakah bi hadith Rasulillah sallallahu alaihi وآله وصحبه وسلم في أخذ السند من المشايخ الذين أتوا لنا هذا الحديث العظيم كلام النبي الكريم عليه الصلاة والسلام يلتقوه رجل إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يبارك فيكم جميعا، يبارك في الدائمين على هذه الدورة، على رأسهم مدير هذا معهد بداية المجدين كيائي أديب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وفي جميع الكيائيين والأساتذة والحبايب. حبيب عبيد الله الحبشي نسأل الله أن يحفظه وأن يبارك فيه وأن يطيل في عمره بعافية. Beliau memulai dengan memuji syukur kehadirat Allah, kemudian bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau bersyukur kehadirat Allah yang telah mempertemukan kita di majelis yang penuh barakah ini, di daurah yang penuh barakah ini, daurah yang membahas kalam Nabi yang mulia, kalam manusia yang mulia, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis-hadis beliau yang mana yang akan kita bahas ada hadis yang memiliki sanad yang muttasil kepada beliau, yang diriwayatkan oleh seseorang kemudian kepada seseorang yang lain sampai bersambung kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau berdoa agar Allah memberikan berkah kepada semua kita yang hadir, memberi berkah kepada Pondok Hidayatul Muqtadiin, memberi berkah kepada semua pengurus Pondok Hidayatul Muqtadiin, terutama beliau Ki Haji Adib beserta saudara-saudaranya, dan memberi berkah kepada kita semua yang hadir. Amin. وهذه الأحاديث النبوية لم تأتينا بالسهولة وبمجرد التأليف والكتابة، بل لم تأتي إلا بعد عناء ومشقة جمعها العلماء رضوان الله عليهم في خلال رحلاتهم العلمية المتباعدة. فبعضهم يذهب مسيرة شهر، بعضهم شهرين، بعضهم أشهر، وبعضهم قد تمر عليه العام وهو يتنقل من منطقة إلى منطقة ومن بلدة إلى بلدة ليحمل حديثا واحدا للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Sedangkan dalam pengumpulan hadis ini tidak serta-merta dan tidak mudah. Mereka para ulama mengumpulkan hadis ini sampai menempuh perjalanan yang jauh dari satu kota ke kota yang lain. Begitu mendengar ada seseorang yang meriwayatkan hadis yang sanadnya muttasil, maka langsung didatangi oleh mereka. Padahal menempuh perjalanan yang jauh hanya untuk mendapatkan satu hadis saja. Jadi semua hadis yang ada ini mengumpulkannya tidaklah mudah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala karena melihat kesungguhan mereka para ulama hadis dalam mengumpulkan hadis, Allah Subhanahu wa taala menjaga hadis-hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. الإسناد من الدين، فلولا الإسناد لقال من قال في الدين ولتقول من تقول على الله وعلى رسوله. وهذه من خصائص هذه الأمة المحمدية. فبالإسناد كذلك يتضح لنا صلة وصحة ما قيل عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلذا اهتم العلماء بالإسناد وعلى رأسهم الإمام البخاري، الإمام مسلم وغيرهم من أعلام هذه الأمة، وأخذ الشرف من أخذه بالاتصال عنهم إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Dan disampaikan al-isnadu minad din, silsilah keilmuan, silsilah hadis itu termasuk daripada agama. Jadi termasuk bagian daripada agama. Kalau bukan karena silsilah,
maka orang akan ngomong sembarangan saja. Dia akan ngomong sembarangan saja dan akan menisbatkan hal tersebut kepada manusia yang mulia Nabi Muhammad SAW. Padahal dengan sanad kita bisa tahu apakah itu bersambung atau apakah itu betul firman dari Allah, hadis qudsi, atau juga hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi silsilah juga menunjukkan keabsahan suatu hadis, bahwasanya dengan silsilah tersebut kita bisa tahu ini adalah hadis yang benar, hadis yang disampaikan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. ومن خصائص هذه المدرسة مدرسة سادتنا الصوفية لا سيما في اندونيسيا وفي اليمن وفي الرياض أنه اجتمع لهم الخيرين: الاتصال بالسند إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فأهل هذه المدرسة رجال أخذوا العلم كابر عن كابر إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الشيء الثاني أن معظم من أقامهم الله ورفع شأنهم وجعلهم مظهر لهذه المدارس كسادتنا الأبي علوي في اليمن أو سادتنا المالكي في الحجاز وغيرهم من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أخذوا كذلك العلم وتلقوه من أب عن أب إلى المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فوجدهم المصطفى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فجمعوا بين الخيرين. وهذه من فضل الله علينا وعليكم أن جمعنا من الله سبحانه وتعالى هذا الاتصال بالسند، ونسأل أن يجعله اتصالا ظاهرا وباطنا. Dan beliau mengatakan termasuk keistimewaan madrasah ini, jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan ilmu disebut madrasah. Sekarang kita sedang berada di dalam madrasatul hadis, yang mana dalam madrasah ini, dalam lingkungan ini ada dua keistimewaan. Yang pertama, hadis yang akan kita pelajari adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang besar, yang diambil dari orang-orang besar yang sebelum mereka, yang bersambung sanadnya kepada Nabi besar Muhammad SAW. Itu keistimewaan yang pertama. Keistimewaan yang kedua, kebanyakan yang meriwayatkan hadis ini adalah dari keturunan Nabi besar Muhammad SAW, baik yang dari Hadramaut ataupun yang dari Mekah, dari Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki dan keluarga beliau, yang mana mereka mengambil sanad hadis ini dari ayahnya, kemudian ayahnya mengambil dari ayahnya yang bersambung kepada kakek mereka yang terbesar, junjungan mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh luar biasa madrasah yang kita pelajari sekarang ini, yang memiliki dua keistimewaan: diriwayatkan oleh orang-orang yang besar, dan yang kedua, kebanyakan orang yang besar tersebut adalah dari keturunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. كما أخبرناكم تميزت هذه المدرسة مدرسة أهل السنة والجماعة بأخذ العلم بالسند، بخلاف غيرها من المدارس كالمدرسة الوهابية وغيرها. مجرد أن تحفظ شيء من الكتب أو تتعلم شيء تتلوي الكتاب وتتعلمه انتهى الموضوع. وقد ربما يكون شيخه كتابه فقط، ربما يكون شيخه اليوتيوب، لكن أصحاب هذه المدرسة يتلقون العلم شيخ عن شيخ عن شيخ عن شيخ إلى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Inilah juga keistimewaan madrasah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi lingkungan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu memiliki keistimewaan, semua keilmuannya memiliki sanad yang bersambung kepada Nabi besar Muhammad SAW. Sehingga apa yang disampaikan ini memiliki sanad yang bersambung dengan orang-orang yang besar, dengan orang-orang yang hebat, sehingga ilmunya ini adalah ilmu yang lebih barokah daripada ilmu golongan yang lain yang disebutkan oleh beliau tadi, Wahabi, yang mana mereka hanya mempelajari kitab saja, tidak peduli kepada sanad. Terkadang gurunya kitab, terkadang gurunya YouTube, katanya beliau. Kemudian menyampaikan apa yang ingin mereka sampaikan begitu saja, dengan tanpa memperdulikan sanad. Kalau dengan sanad kita jelas-jelas tahu bahwasanya ilmu ini yang disampaikan ilmu yang benar, ilmu yang bersambung kepada
sumbernya ilmu Nabi besar Muhammad SAW. Maka beliau mohon kepada Allah, sebagaimana Allah menyambungkan kita dengan syarat pada hari ini, Allah menyambungkan kita dengan beliau zahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah كما سترون في آخر هذه الدورة سنعطيكم المسلسل بآل البيت وكيف أن رجال هذه المدرسة تسلسلوا كلهم من نبينا محمد أو من ذرية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في رواية الكثير من العلوم، وعلى رأسهم هذا الحديث الذي سنعطيكم إياه أو سنجيزكم فيه إن شاء الله في آخر هذه الدورة. Maka insya Allah di akhir pertemuan kita, saya akan memberikan ijazah kepada antum sekalian sanad yang bersambung dari para ahli bait, yang meriwayatkan para ahli bait kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah akan saya ijazahkan di akhir daurah ini kita dulu. وإن شاء الله نبدأ في قراءة هذا الكتاب. قبل أن نبدأ أقول لكم أن الإمام المحدث الشيخ الديار الشامية الشيخ إسماعيل بن محمد العجلوني قد ألف هذا الكتاب خدمة لطلبة العلم، لأنه كان طلبة العلم قبل أن تؤلف هذا الكتاب أو ما شابهه كان يصعب عليهم أخذ الإجازة، فيذهب بكتاب البخاري إلى المشايخ، ثم اليوم الثاني يأخذ كتاب مسلم، ثم اليوم الثالث يأخذ وكانوا عادة عندما يأخذ الإجازة من المشايخ يقرؤون الحديث الأول في كل كتاب. فاختصر هذه الصعوبة الإمام الشيخ إسماعيل بن محمد العجلوني وجمع أهم الكتب وأشهر الكتب في علم الحديث، ما يقارب 40 كتابا من كتب الحديث وأشهرها، وعلى مقدمتها الكتب الستة البخاري ومسلم وأبو داود وغير ذلك من الكتب التي هي في بداية الكتاب، فجمعها جميع الحديث الأول من كل كتاب في هذا الكتاب لأجل يسهل أخذ السند لطلبة العلم، ثم جمعها بالسند إليه، لأن عنده كذلك الإمام العجلوني عنده الأسانيد والثبتات، وثبت الأسانيد إلى هؤلاء المشايخ لهؤلاء العلماء ال40. فخدمة لطلبة العلم من أراد أن يأخذ الإسناد للمشايخ يتلقاه عن المشايخ الذين يتلقى عنهم الإمام العجلوني، فكما أخذنا نحن كذلك عن مشايخنا إلى الإمام العجلوني، إن شاء الله ندخل نحن وإياكم في هذا السند وفي هذه الكوكبة من العلماء والصلحاء، لعل الله أن يجعلنا وإياكم منهم بإذنه وبحوله وقوته سبحانه وتعالى. Beliau tadi mengatakan Al-Imam Ismail, Syekh Ismail bin Muhammad Al-Ajluni ini mengarang kitab ini dalam rangka khidmah, membantu para penuntut ilmu, karena beliau melihat para penuntut ilmu itu kesulitan di dalam mengambil sanad hadis yang muttasil kepada Nabi Muhammad. Terkadang mereka membawa kitab Sahih Bukhari kepada satu syekh untuk mendapatkan sanad, besoknya membawa kitab Sahih Muslim dan lain sebagainya, sampai 40 kitab hadis dibawakan kepada masyayikh, dan itu sesuatu yang sangat berat, gak mudah. Maka beliau memudahkan para penuntut ilmu dengan mengarang kitab ini agar gak usah bawa kitab-kitab yang lain, cukup membawa kitab ini saja untuk mengambil sanad yang bersambung kepada Nabi besar Muhammad SAW dari masyayikh. Dan beliau sendiri memiliki sanad, Syekh Ismail bin Muhammad Al-Ajluni ini memiliki sanad yang sanad-sanad hadis tersebut yang ada dalam kitab ini yang bersambung kepada Nabi besar Muhammad SAW, sehingga semakin memudahkan para penuntut ilmu. Dan kita sekarang masuk di dalam golongan mereka, dalam rangkaian mereka, dalam kemudahan ini, karena kita akan mempelajari kitab yang dikumpulkan, kitab hadis yang dikumpulkan oleh Syekh Ismail bin Muhammad Al-Ajluni, dan akan mendapatkan sanad yang bersambung kepada beliau yang akan disampaikan oleh Al-Habib Muhammad bin Hussein bin Ali bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Dan katanya beliau, semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita bersama mereka, amin ya rabbal alamin. Insyaallah نأخذ نحن وإياكم ونقرأ مقدمة الكتاب والكتب الستة أو السبعة، على رواية بعض العلماء أنهم يذكرون الكتب
الكتب السبعة ويضيفون موطأ الإمام مالك. إن شاء الله نقرأ هذه الكتب وهي أشهر الكتب في علم الحديث، ولأنه لا يسعنا الوقت أن نقرأ كل ما ذكر في هذا الكتاب، وإن شاء الله نعطيكم الإجازة بالقراءة في هذه الكتب وإجازة عامة في جميع ما أخذناه عن مشايخنا في هذا الكتاب. Surat 7. Kita beliau buka halaman 7. Nanti akan dibacakan oleh Gus Adib. Nah, katanya beliau kita akan mulai membaca, meskipun waktunya nggak cukup untuk baca semua, akan kita baca yang bisa kita baca dan akan dijelaskan oleh beliau nanti. Dan katanya beliau ini semuanya seperti ringkasan dari 6 kitab hadis, atau yang mengatakan, ada yang mengatakan 7 kitab hadis karena Muwatta Imam Malik dimasukkan juga. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muqaddimah lil Mu'allif Al-Ujluni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi rafa'a miqdara ahli hadis wa khassahum bi hifdzi asanidihim fil qadim wal hadis. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tuballighu qailaha maratibah man sara fi sabilil khairat asyar al-hasis. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mursalu bi asyrafi kitabin wa ajma'ihi mumayyizan bainat tayyib wal khabis. Sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in lahum bi ihsan wal a'immatil mujtahidin wa muqallidin ajma'in, wa la siyama alladhina lahum al-i'tina bit-tadris wat-tahdis. Amma ba'd, fa yaqulu al-'abdul faqir ila maulahul ghani al-fattah Ismail al-Ujluni ibnu Muhammad al-Jarrah, qad waqaftu ala risalatin adunnuha li ba'dil makkiyyin walakinni lam aqif ala ismihi wa ala tasmiyatihi wa hiya mustamilatun ala dzikri ahaditsah min awaili ba'di kutubil hadis, minha al-kutubus sittah al-masyhurah wa qad dzukira fiha min awaili kulli kitabin minha hadisan ghaliban wa qad yudhkaru aktsaru min wa qad yudhkaru min awakhiriha wa la'alla gharaduhu min jam'iha tashilu qiraatiha ala syuyukh talababil ijazah minhum bihadhil kutub. Wa qad taqaddama lana anna jama'atan qara'uha alaina wahidan ba'da wahid wastajazuna biha, wa qad ahbabtu an aqtasira min awwali kulli kitabin minha ala hadisin wahid ghaliban li husulil gharad bidzalik illa min sahihil Imam al-Bukhari. Fadzakartu min awwalihi hadisain lianna ahadahuma wa huwa innamal a'malu binniyat mahrumun bi ghalibi naskhil Bukhari bal fi jam'iha ala ma qalahu fi Fathil Bari wa illa min musannaf Abdul Razzaq. Fadzakartu minhu hadisain lianna awwalahuma mukhtasarul lafzi jiddan wa hadaftu mimma dzakarahu minhuma Sunan al-Baihaqi saniya fa inna hadisaha mukarrarun ma'a ma fihi musnadus Syafi'i rahimahullahu ta'ala, wa kadza hadaftu hada musnadil Bazzar litakarrurihi wa mustakhraj Abi Na'im litakarruri hadisihi ma'a ma fihi Sahih Muslim, wa zidtu mu'jama Abi Ya'la al-Mawsili
fa inna sahibar risalah wa in dzakarahu fiha lakinnahu lam yadhkuruhu istiqlal. Wa zidtu ala ma fiha musnad al-Imam Abi Hanifah an-Nu'man tanwihan bi annahu min ahli hadha sya'ni wa kitab Syifa al-Qadiyat wa tarikh Ibn Asakir li Dimashq asy-Syam. Wa zidtu ala ma fiha musnad al-Imam Abi Hanifah an-Nu'man tanwihan bi annahu min ahli hadha sya'ni wa kitab Syifa al-Qadiyat wa tarikh Ibn Asakir li Dimashq asy-Syam wa kitab al-Faraj ba'da syiddah libni Faraj ba'da syiddah libni Abi Dunya wa kitab Jihad al-Musalsalat lil Jalal as-Suyuti wa kitab ad-Durriyah at-Tahirah lid-Dawlat wa Mishkat al-Anwar Syekh Muhyiddin bin Arabi. Fasara al-mutahassil 40 hadisan min 40 kitaban wa akhtartu dzalik liakuna mimman hafidhu ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam 40 hadisan fala'alli ub'asu min jam'i dhalika minal ulama'il amilin ja'alana Allah bifadlihi minan najin wa sammaitu dhalik abdal jawharus samin bi 40 hadisan min ahadisi sayyidil mursalin. Wabadatu bil kutub sittah al-masyhurah li syuyu' isti'maliha thumma bi muwatta' lil Imam Malik thumma bi masanid al-a'immah as-salasah mubtadi'an minha bi musnadil Imam Abi Hanifah thumma bi musnadil Haris bin Abi Usama thumma bi musnadil Bazzar thumma bi musnadi Abi Ya'la al-Mawsili wa akhtimu ar-risalah bi kitab Ibn Sina limunasabatin satadharu bi dzikri hadisihi wa hadha awal syuru' fil maqsud bi aunil mu'in al-maqbul. Bismillahirrahmanirrahim. Di hadhihi al-muqaddimah la nutil alaykum سنعلق بتعليق موجز ومختصر. في هذه المقدمة بين أنه ذكر 40 كما خبرناكم 40 حديثا 40 كتاب من كتب الأئمة المشهورين واختار أن يكون 40 كذلك يدخل في فضل لما وردت من أخبار وأثر أن من حفظ 40 حديثا بعثه الله مع العلماء بغض النظر عن صحة هذا الحديث أو ضعفه. خلاصة الأمر أنه بين في هذه المقدمة عن هؤلاء الرجال وأن أشهر هؤلاء الرجال وهم البخاري وهم أصحاب الكتب الستة، وبين أنه قد ربما فعل بعض الأشياء بين هذه مقدمته كأحيانا يأتي بحديثين لعلة توجد في ذلك، إما أن الحديث الأول مخروم أو ليس كاملا، وربما أن يحصل في أن يحذف بعض الأحاديث في بعض النسخ إلى غير ذلك مما بينه في هذه المقدمة. Kita sama-sama sudah mendengarkan pembacaan mukadimah yang akan saya jelaskan secara singkat dari beliau. Tadi kita sama-sama mendengar bahwasanya kita akan mempelajari 40 hadis dari 40 kitab hadis yang dimulai daripada Imam Bukhari, kemudian kitab Sittah, kitab hadis 6 dan lain sebagainya. Dan tadi juga disebutkan bahwasanya karena ini 40 hadis ada riwayat bahwasanya barang siapa yang menghafal 40 hadis dari umat Nabi Muhammad SAW, kelak di hari kiamat dia akan dibangkitkan oleh Allah bersama ulama. Jadi barang siapa yang menghafal 40 hadis, dia akan di hari kiamat akan dibangkitkan oleh Allah bersama para ulama. Nah, karena itulah banyak ulama mengarang 40 hadis, termasuk Imam Al-Juruni. Nah, terkadang di dalam satu riwayat beliau akan meriwayatkan 2 hadis karena mungkin terdapat untuk saling melengkapi saja antara satu hadis dan hadis yang kedua, untuk saling melengkapi sehingga lebih sempurna kita mempelajari hadis Nabi Muhammad SAW.
baca selanjutnya. Al-Kitabul Awal Sahih Imam Bukhari. Qala Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail alaihi rahmatul karim al-bari. Fi awal sahih bismillahirrahmanirrahim. Babu kaifa kana badul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Allah azza wa jalla, inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuhi wan nabiyina min ba'di. Wa bi sanadi ilayhi qala haddatsana al-Humaydi qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Yahya bin Sa'id al-Ansari qala akhbarana Muhammad bin Ibrahim at-Taimi annahu sami'a Alqamah bin Waqqas al-Laitsi yaqulu sami'tu Umar bin al-Khattabi radhiyallahu anhu al-minbar yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih faman kana hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi amal haditsu taman fa huwa innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih faman kana hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi. Wa bi sanadin ilayhi qala haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha anna al-Harith bin Hisham radhiyallahu ta'ala anhu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah kaifa ya'tika al-wahyu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahyan ya'tini misla salat dujarah wa huwa ashadduhu alayya fayusammu anni fayafsimu anni wa qad wa'aitu anhu ma qala wa ahyana yatamassalu lil malaku rajulan fayukallimuni fa'i ma yaqul qalat Aisyah radhiyallahu anha wa qad ra'aytuhu yanzilu alayhi al-wahyu fil yawmi syadidul bard fayafsimu anhu wa innahu jabinhu la yatafassadu 'arqan inna jabinhu ma fi khata' kitab. وفي هذا الحديث الذي يرويه الإمام البخاري في بداية كتابه يتكلم عن النيات، وكلكم ربما قرأ ودرس هذا الحديث في كثير من الكتب، والعلماء يبدأون كتبهم وتأليفهم بهذا الحديث ليذكروا أنفسهم وليذكروا القارئ بالنية الصالحة في طلب العلم. تبدأ بالنية الصالحة، ولأن الأعمال مترتبة على النية، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، من كانت نيته في طلبه العلم الله ورسوله فكذلك يكون له الأجر من الله ورسوله. ولن نطيل في هذا الكلام حول هذا الموضوع. والحديث الآخر الذي أورد كذلك في البخاري عن صفة وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان وحي النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوه عن الوحي فكان يأتيه عدة بأشكال مختلفة، منها ما ذكره في صحيح البخاري أنه قد يأتي أحيانا كصوت صلصلة الجرس، عندما يسمع هذا الصوت يأتيه الوحي، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد الوحي عليه، إنا أنزلنا عليه قولا ثقيلا، كان الوحي ثقيل عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعتريه من التعب عليه الصلاة والسلام، لأنه ينزل في أمور عظيمة، لو نزلت على الجبال لدكت، لو نزل علينا لهزنا، لم ينزل عليه هذا الشيء إلا بعد هيئه الله. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقضه ورفعنا لك ذكرك، يعني لم يتنزل عليه هذه الأمور إلا بعد أن هيئه الله. لذلك حتى تقول عائشة رضي الله عنه يأتيه أحيانا الوحي في أشد الحر في ذلك الحين، أو في أشد البرد في ذلك الحين وفي ذلك الوقت، وإن لجبينه يتفصد عرقا، يعني العرق يخرج من وجهه في أشد البرد، وهذا لشدة ولعظمة هذا الوحي الذي كان ينزل
alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan yang dibahas sekarang dua hadis. Yang pertama, hadis yang sering kita pelajari, sering kita dengar tentang niat. Kenapa banyak ulama hadis ketika ingin memulai kitab-kitab mereka memulai dengan niat ini untuk sebagai peringatan kepada si pengarang kitab dan juga kepada yang mendengarkan, bahwasanya kita di dalam mempelajari ilmu, semua ilmu kita harus memiliki niat. Gak bisa orang belajar dengan tanpa niat. Yang kedua, niatnya harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapapun yang menuntut ilmu niatnya karena Allah akan dibalas dengan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia niat apapun, dia akan mendapatkan niatnya. Ketika dia ingin menuntut ilmu niatnya hanya ingin dunia, maka dia hanya mendapatkan dunia saja, tapi dia mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tentang niat yang sudah seharusnya semua amal itu tergantung niatnya masing-masing. Maka kita lihat banyak orang amalnya sama, akan tetapi derajatnya lain. Banyak yang lebih tinggi, ada yang amalnya sama tapi derajatnya kurang karena niatnya. Kalau niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan diangkat setinggi-tingginya derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pembahasan hadis yang kedua tentang bagaimana cara turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana terkadang wahyu seperti bunyi lonceng, seperti bunyi lonceng yang keras. Kita bagaimana kalau mendengarkan lonceng langsung di telinga kita? Seperti apa keadaan kita pada saat itu? Hati berdebar-debar dan lain sebagainya. Karena wahyu ini memang gak mudah. Disebut qaulan thaqila, perkataan yang berat, yang mana kalau wahyu ini diturunkan oleh Allah ke gunung langsung hancur gunung. Diturunkan kepada manusia biasa langsung mati manusia biasa tersebut. Wahyu tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad kecuali sudah siap. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menyatakan dalam ayat yang lain, bukankah kami sudah melapangkan dadamu untuk siap untuk menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan terkadang Rasulullah di musim dingin yang sangat dingin turun wahyu kepada beliau, dahi beliau bercucuran keringat. Ini menunjukkan betapa beratnya wahyu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mau baca lagi silakan, monggo, mic-nya tinggal disodorkan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Kitab Tsani Sahih Muslim. Qala al-Imam Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushairi an-Naisaburi rahimahullahu ta'ala fi awal sahihihi ba'da khutbati tawilah al-mustamilati ala ahadits jalilah kitab al-iman wa bis sanadi ilayhi qala hadatsana Abu Khaitamah Zahir bin Harbin qala hadatsana Waqi'un an Kahmasa an Abdullah bin Buraidah an Yahya bin Ya'man wa hadatsana Abdul Ubaidullah bin Mu'adin al-Ambari wa hadha hadithu qala hadatsana Abi qala hadatsana Kahmasu an Ibni Buraidah an Yahya bin Ya'man qala kana awwal man qala fil qadari bil Basrati Ma'bad al-Juhayni fantalaqtu ana wa Humaid bin Abdurrahman al-Hamirai hajaini aw mu'tamiraini faqulna law laqaina ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasa'alnahu amma yaqulu haula'i fil qadar faqala Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma dakhilal al-masjid faktanaftuhu ana wa sahibi ahaduna an yaminihi wal akharu an shimali fadlantu anna sahibi sayakilul kalama ilayya faqultu abban ya Abdurrahman ya Abdurrahman innahu qad zahara qablana nas yaqra'una al-Qur'ana wa yataqaffaruna al-ilma
wa dzakara min sya'nihim wa annahum yaz'umuna an la qadar wa anna al-amra ya Aba Abdurrahman fi taqdim Aba ya Abdurrahman innahu qad dhahara qablana nasu yaqra'una al-Qur'ana wa ini ada yang salah ya Aba Abdurrahman. Oh, bukan Aba ya Abdurrahman. Ya Aba. Oh, digantos mawon niku enten sing glantung nggih. Ya Aba Abdurrahman. Kalau abdan kan bahasa jelek. Ya Aba Abdurrahman innahu qad dhahara qablana nasu yaqra'una al-Qur'ana wa yataqaffaruna al-'ilma wa dzakara min sa'nihim wa annahum yasbumuna annahu la qadar wa anna al-amra anafu faqala idza laqaitu ulaika fa akhbirhum anni bari'un minhum wa annahum bari'un minni walladhi yahlifu bi Abdullah ibn Umar law anna li ahadihim mislu uhudin dhahaban fa unfiqu ma qabila Allahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Summa qala hadatsani Abi Umar ibn al-Khattab qala bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yawm ittala'a 'alaina rajulun shadidu bayadi thiyabi shadidu sawati sa'ri la yura 'alaihi athar safar wa la ya'rifu minna ahadun hatta jalasa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta. Qala fa'ajabna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. Qala fa'akhbirni 'anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa'akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala fa'akhbirni 'anis sa'ah. Qala mal mas'ulu 'anha bi'a'lama minas sa'il. Qala fa'akhbirni an amaratiha. Qala an talihal amatu rabbataha wa an tara khuffatal urratal alata ru'asai yatatawaluna fil bunyan. Qala summan talaqa falabistu maliyan summa qala li ya Umaru atadri manis sa'il. Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibrilu ataakum yu'allimukum dinakum wa dzukirul hadisu min turuqin ukhra bi riwayatin mukhtalifah. Masyaallah, hada hadis riwayat Imam Muslim fi بداية كتابه. وفي هذا الحديث استدلال على الإيمان بالقدر. وفي ذلك الحين ظهر هناك أناس في البصرة ومنهم معبد الجهني ينشرون بين الناس أنه لا قدر وأن الإنسان يخلق أفعاله وأموره بنفسه، حتى وصل هذا الكلام ونقل إلى سيدنا ابن عمر رضي الله عليه، فتبرأ منهم وقال لأن الاختلاف بالعقيدة شأن عظيم وأمر خطير جدا، وقال لهم لو أنفقوا مثل أحد ذهبا صدق في سبيل الله لوجه الله لا يقبل الله منهم، لأن الخدش في العقيدة ومساس العقيدة خطير جدا، لا تنفع الأعمال حينئذ. فقال أنا بريء منهم والله ورسوله بريء منهم،
ثم أتى بالحديث الذي يرويه عن أبيه سيدنا عمر بن الخطاب ليبين لهم أهمية الإيمان بالقدر خيره وشره. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة من الأشاعرة والماتريدية وغيرهم ممن مشوا على مذهب أهل السنة والجماعة، لأن هناك من الطوائف المعتزلة وغيرهم لا يؤمنون بالقدر شره، يؤمنون بالقدر خيره فقط. أما بعضهم فلا يؤمن بالقدر لا خيره ولا شره كما ذكر في الحديث. فخلاصة هذا الكلام الخلاصة من هذا الحديث هو استدلال على الإيمان بالقدر خيره وشره، أنه قد كتبه الله سبحانه وتعالى وقد قدره المولى سبحانه وتعالى لكل خلقه ولكل المخلوقات في هذه أو في هذا الوجود. Sekarang kita membahas hadis yang kedua yang diambil dari kitab Sahih Muslim, yang mana di sini disampaikan ini di zamannya setelah Rasulullah meninggal. Jadi bisa jadi yang didapati di Basrah ini adalah tabi'in yang mereka membaca Al-Quran dan mereka mempelajari Al-Quran, tapi mereka tidak beriman kepada qadar, ketentuan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya manusia itu menciptakan perbuatannya sendiri tanpa ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disampaikan kepada Sayyidina Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, maka Sayyidina Abdullah bin Umar mengatakan salah, jelas-jelas salah. Bahkan kalau mereka dengan kelakuan seperti itu mereka bersedekah segunung emas, maka sedekah mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka tidak beriman kepada qadar. Jadi keyakinannya sudah rusak. Bahkan Sayyidina Abdullah bin Umar mengatakan, saya lepas tangan dari orang seperti itu. Gak melo-melo kalau bahasa sekarang, saya gak melo-melo sama orang seperti itu. Saya lepas tangan. Allah dan Rasulnya juga lepas tangan dari orang-orang seperti ini, yang percaya dengan qadar, dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya qadar itu Allah yang menentukan baik ketentuan baik atau ketentuan yang buruk. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Umar menyampaikan hadis yang diriwayatkan oleh ayahnya Sayyidina Umar bin Khattab, yang di dalamnya termasuk iman kepada qadar, kepada ketentuan-ketentuan Allah, baik ketentuan Allah itu yang baik ataupun yang tidak baik. Karena ada golongan yang menyatakan ketentuan Allah itu baik, yang tidak baik itu dari manusia, bukan dari ketentuan Allah. Ada juga yang seperti ini. Ini kita bayangkan di zamannya Sayyidina Abdullah bin Umar sudah ada golongan seperti ini. Di golongan-golongan ngawur itu dari dulu sudah ada. Apalagi di zaman ini sangat jauh ini, naudzubillahi min dzalik. Maka perlunya kita belajar ilmu yang memiliki syarat supaya kita selamat dari golongan-golongan ngawur seperti ini. Silakan setelahnya yang mau baca. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Kitab Tsalits, Sunan Abi Dawud. Qala al-Imam Abu Dawud Sulaiman bin al-Ash'ath as-Sijistani rahimahullahu ta'ala fi awal sunanihi. Bab takhalli inda qada'il hajat. Wa bis sanati ilaihi qala hadatsana Abdullah bin Maslamah al-Qa'anbi hadatsana Abdul Aziz yakni ibnu Muhammad an Muhammadin yakni ibnu Amr an Abi Salamah anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza dhahaba al-midhhaba ab'ada. Wa rawahu bi sanadi an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bi lafzi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza arada al-baraza intalaqa hatta la yarahu ahadun. Di bawah tahta khat al-midhhab huna mawdi'ul hajah kal khala ila akhirih. الكتاب الثالث هو
Sunan Abi Dawud rahmatullah alaih, وهو كذلك من الكتب المشهورة في علم الحديث ومن الكتب الستة. والحديث الأول الذي يرويه في كتابه هو باب التخلي عند قضاء الحاجات، ولذا سمي الخلاء خلاء لأن الإنسان يبتعد عن الناس ويكون خاليا بنفسه، ولذا سن الابتعاد عن أعين الناس كما جاءت الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد قضاء حاجته عليه الصلاة والسلام يبعد عن أعين الناس. والمقصود من هذا الكلام أنه إذا أراد الإنسان أن يقضي حاجته في الصحراء أو في مكان ليس هناك مكان معد لقضاء الحاجة، أما إذا كان هناك مكان معد لقضاء الحاجة وهو مستور ومبني فليس هناك يعني استحباب أو سنية الابتعاد، لأن المقصود من الابتعاد والعلة من الابتعاد هو إيش؟ هو حتى لا يراه أحد، حتى لا ينظر إليه أحد، لأن من حال المؤمن أن يكون محتشما، أن يكون مستورا، أن يكون عنده الحشمة وعنده المروءة. هذه هي النقطة التي أردنا أن نبينها لكم، وهو أن الاستحباب في الابتعاد هو في الأماكن التي يقضي الإنسان فيها حاجته، وهو في الصحراء أو في مكان ليس هناك مكان معد لقضاء الحاجة. Kitab yang ketiga dari Sunan Abi Dawud, yang mana di sini di dalam awal kitabnya beliau membahas tentang takhalli an qada'il hajah. Jadi kata-kata takhalli maka disebut khala, baitul khala, tempat untuk menyendiri. Jadi supaya tidak ada satupun orang yang melihat kita, menjauh dari manusia, makanya disebut khala, dari kata-kata sendiri antara dia dengan tempatnya itu aja, nggak ada yang lain. Ini kalau kita mau buang air di tempat yang di situ nggak ada WC-nya, nggak ada kamar mandinya. Misalnya lagi di jalan, kemudian memang kebelet istilahnya, nggak sempat untuk mencari WC dan lain sebagainya, atau di padang pasir, maka menjauh sejauh-jauhnya sampai tak kelihatan manusia, baru dia buang air, baru dia buang hajatnya. Tapi kalau sudah ada tempat khusus seperti WC atau kamar mandi, ya kita buang hajat di situ. Nggak usah kita cari tempat yang jauh lagi, sebabnya sudah ada tempatnya. Kalau ada yang mau baca lagi, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu, Al-Kitabur Rabi' Sunan Tirmidzi. Qala al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa bin Sawrah At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala fi awal sunanihi babu ma jaa la tuqbalu salatun bi ghairi tuhurin bisanad ilaih qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Abu Awanah an Sammak bin Harb wa haddatsana hunak haddatsana Waqi' an Ismail an Sammak anil Mus'ab bin Sa'id an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala la tuqbalu salatun bi ghairi tuhurin wala shadaqatun min hulul. Qala hunak qala hannab fi hadisihi illa bi tuhurin. Qala Isa hadal hadis as-sahih syai' fi hadal bab wa ahsan. في هذا الحديث سنن الترمذي الذي يرويه الإمام الترمذي في بداية كتابه السنن يبين لنا أنه لابد لقبول العمل أن يفعل المؤمن بشروط هذا العمل وبما يستلزم عليه أن يعمله قبل أن يبدأ بهذا العمل. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. الصدقة إذا كانت من حرام فلا يقبلها الله سبحانه وتعالى.
هل يمكن أن آخذ مال هذا وأظلم هذا ثم أقوم أتصدق بها؟ الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فالأعمال الصالحة لها شروط ولها مقدمات لا بد أن تقوم بها، منها حتى العبادة الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بطهور. إذا توضأت وابتعدت عن النجاسة وابتعدت عن ما أمرك الشارع أن تبتعد عنه وقمت بما أمرك الشارع أن تقوم به من ستر للعورة ومن وضوء وغير ذلك، فهنا اقبل الله صلاتك. Hadis yang keempat dari Sunan At-Tirmidzi di sini membahas tentang bahwasanya Allah tidak menerima salat kecuali dari orang yang suci dan juga tidak menerima sedekah dari harta yang haram. Jadi semua ibadah itu ada syaratnya, ada pendahuluannya katanya juga, ada mukaddimahnya, sehingga ibadah itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya tadi, salat gak bisa kita langsung tiba-tiba salat. Kita harus bersih dari najis, kemudian memiliki wudu, kemudian menutup aurat. Hal-hal yang sudah selayaknya dilakukan oleh insan muslim kalau ingin salat sesuai dengan syariat, melaksanakan syariat yang sudah diajarkan oleh para masyayikh, kemudian melaksanakan sholat. Dan tidak mungkin juga sedekah saya ngambil dari hartanya orang kemudian saya disedekahkan. Saya menzalimi orang kemudian saya sedekahkan di jalan Allah. Tidak diterima karena Allah itu thayyib, Allah itu baik, tidak menerima kecuali dari hal-hal yang baik saja. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Kitabul Khamis, Sunan An-Nasa'i. Qala al-Imam Abu Abdurrahman Ahmad bin Shu'aib An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala fi awali sunanihi as-sughra al-musammah bil mujtaba. Kitabut Tahara. Ta'wilu qawlihi ta'ala idza qumtum ila sholati fawsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Al-Maidah. Wa bisanad ilaihi qala akhbarana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Sufyan an Az-Zuhri an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza istayqadha ahadukum min nawmihi fala yaghmis yadahu fi wudu'ihi hatta yaghsilaha salasan fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduh. وفي هذا الكتاب الخامس سنن النسائي يروي لنا الإمام النسائي في بداية كتابه وهو في الطهارة الحديث الذي فيه استحباب غسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم، لأنه لا يدري أين باتت يده، وخاصة في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفيروسات وكثرت فيه الأوبئة، استنتج كثير من الأطباء أن غسل الجسم غسل اليدين يجيء الكثير من الأمراض ويجيء الكثير من الفيروسات، لأنها بمجرد أن تلمس بعض الأشياء أو بعض الأوساخ أو تحصل بعض الجراثيم وتتكون بعض الجراثيم مما يؤدي إلى مرضك. وقد سبحان الله تقع يدك في مكان ليس طيب فيه نجاسة أو فيه شيء، ثم تقوم من النوم فتريد الأكل فتأكل شيء من الطعام فقد تضر نفسك بشيء من الجراثيم وغير ذلك. فاستحب الشارع لنا أن نغسل أيدينا قبل عندما نستيقظ من النوم قبل أن نفعل شيء من طعام أو شراب أو غير ذلك. Kitab yang kelima dari Sunan An-Nasa'i, yang mana di sini beliau di awal kitabnya beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq." Beliau mengatakan juga meriwayatkan hadis Nabi besar Muhammad SAW yang mana beliau menyampaikan kalau kita bangun dari tidur jangan melakukan apa-apa kecuali dicuci tangannya dulu 3 kali. Jangan sampai langsung memasukkan ke ember tangannya untuk wudu dan lain sebagainya.
atau langsung mau makan, karena subhanallah inilah tuntunan Nabi Muhammad, kebersihan bagi umat Islam. Jadi kalau umat Islam melakukan syariat Nabi Muhammad, apalagi sekarang ini tidak bakal kena virus apapun. Mencuci tangan, mencuci anggota wudhu, mandi, itu disyariatkan di dalam Islam. Kalau dilakukan oleh umat Islam, maka selamat dari segala macam virus, bakteri dan lain sebagainya. Akan menjadi insan yang sehat kalau melaksanakan tuntunan syariat sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Kitab As-Sadis Sunan Ibnu Majah Al-Quswai. Wa Abdullah Muhammad bin Yazid qala fil Qamus Majah Lukiba Walid Muhammad bin Yazid Al-Quswai Sahibu Sunan la jadduhu indaha. Wa Majah bil jim al-mukhaffafa wa ba'dul mubaridah musyaddiduha. Qala al-Imam Al-Madhkur rahimahullah ta'ala fi awal sunanihi. Bismillahirrahmanirrahim. Babu itba'u sunnata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bil musnadillah qala haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala haddatsana Syarikun 'anil A'mash an Abi Shalih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma amartukum bihi fakhudhuhu wa ma nahaytukum anhu fantahu. Wa rawahu aidan bi sanadin akhar an Abi Hurairah radhiyallahu anhu bilafdin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daruni ma taraktukum fa inna ma halaka man kana qablakum bi su'alihim wa ikhtalafahum ala anbiya'ihim. Fa idza amartukum bi syai' fakhudhuhu minhu mastata'tum fa idza nahaytukum an syai'in fantahu. في هذا الكتاب السابع أو السادس سنن ابن ماجه القزويني رحمة الله عليه في كتابه السنن يروي لنا الحديث الذي فيه أهمية اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وعدم الاعتراض على شرعه وعلى ما أمرنا به صلى الله عليه وصحبه وسلم. وبين لنا أن ما كان من الأمم السابقة من هلاك هو بسبب ما كانوا يختلفون به على أنبيائهم وما كانوا يعارضون به على من كان يأمرهم بالخير ومن أمرهم بالصلاح، فيعترضون عن نفس وعن هوى وليس عن سؤال وليس عن تبيين، وإنما عن هوى وعن نفس تكون لدى بعض الناس عندما يؤمر بالخير وعندما ينهى عن الشر. نسأل الله السلامة والعافية. Kitab yang ke-6 Sunan Ibnu Majah Al-Qazwini, bahwasanya beliau di dalam awal kitabnya meriwayatkan hadis yang sangat penting untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini dikabarkan bahwasanya orang-orang yang sebelum kita, umat yang sebelum kita, mereka menjadi binasa karena mereka menentang nabi mereka masing-masing. Jadi ini sudah cukup sebagai contoh bahwasanya kebinasaan mereka disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Bahwasanya mereka binasa karena mereka bukan karena banyaknya pertanyaan, bukan. Yang dimaksud di sini adalah mereka menentang nabi mereka karena nafsu mereka, karena hawa mereka, karena keinginan-keinginan mereka. Keinginan-keinginan mereka tidak ditundukkan dengan syariat yang dibawa oleh para nabi mereka, dan nafsu mereka menentang perintah nabi mereka sehingga mereka dibinasakan oleh Allah. Nah, ini sudah selayaknya cukup sebagai pelajaran bagi kita umat Nabi Muhammad untuk selalu mengikuti perintah Allah, perintah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah selanjutnya. Al-Kitab As-Sabi Muwatta'ul Imam Malik bin riwayat Yahya bin Yahya al-Laythi al-Andalusi. Qala al-Imam Abu Abdullah Malik bin Anas fi awal Muwatta'i rahimahullah ta'ala bab wuqudus shalah
وبالسند إليه قال حدثني شهاب أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أخر الصلاة يوما أي لم يصليها في أول الوقت فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه فقال ما هذا يا مغيرة أليس قد علمت أن جبريل عليه السلام نزل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بهذا أمرت فقال عمر بن عبد العزيز اعلم ما تحدث به يا عروة أو أن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة قال عروة كذلك كان بشير بن أبي مسعود الأنصاري يحدث عن أبيه قال عروة ولقد حدثني عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. وهذا الكتاب السابع للإمام مالك موطأ الإمام مالك يأتي لنا في أول كتابه بحديث يبين فيه أفضلية الصلاة في أول الوقت. هنا في هذا الكتاب ستجد بعض الأحاديث ربما بعضها ضعيف وربما بعضها يحتاج إلى تركيز وفهم، لأن بعض الألفاظ الدالة والمعاني التي تتضمن هذا الحديث تحتاج إلى تفصيل، كما ستجدون في من يقرأ ويواصل منكم القراءة في بعد ذلك إلى الحديث عن السجع في الدعاء. ظاهر الحديث في السجع في الدعاء أنه ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وأن الصحابة لم يفعلوه، ولكن حقيقة الأمر السجع في الدعاء فيه تفصيل وهو موجود عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث كثيرة والقرآن فيه سجع. فليس معنى ذلك أن كل ما وجد في هذا الكتاب أنه يؤخذ، لا، هذا الكتاب يأتي لنا بالحديث الأول من كل كتاب بغض النظر عن صحته، بغض النظر عن فهمه، بغض النظر عن مدلولاته، لأن مثل هذا الحديث قد يفهم البعض أنه ينهى عن الصلاة في غير أول الوقت وأنه حرام إذا أخرها. لا، الفقهاء تكلموا عن هذا، الصلاة في أول الوقت فضيلة، وبعد أول الوقت داخل في الجواز وليس في الحرمة. حتى في الأحاديث الأخرى صلى جبريل أو صلى النبي جبريل في أول الوقت في اليوم الأول في كل الصلوات، ثم في اليوم الثاني في آخر الوقت، ثم قال ما بين هذين وقتا أو وقت صلاة أمتك، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم. فالشاهد من هذا أنه كدليل على استحباب الصلاة في أول وقتها، وهذا ما اعتمده الإمام الشافعي. وفي خلاف في صلاة العشاء بين الشافعي وغيره من الأئمة، بعضهم يرى أن التخيير فيها أفضل إلى آخر ثلث الليل من الأول، والله أعلم. Kita sudah sampai kepada kitab yang ketujuh, Muwatta' Imam Malik, yang mana di dalam awal kitab hadis Imam Malik, Muwatta' Imam Malik, beliau membahas tentang keutamaan sholat di awal waktu. Jadi hadis ini tidak menunjukkan bahwasanya sholat selain awal waktu itu haram, tidak. Tapi hadis ini menunjukkan bahwasanya waktu yang paling utama untuk sholat adalah awal waktu. Karena di hadis yang lain pernah diriwayatkan bahwasanya Rasulullah sholat bersama Jibril juga awal waktu, kemudian di hari yang lain Rasulullah dan Jibril sholat di akhir waktu. Kemudian
mengatakan antara dua waktu ini adalah waktu sholat. Jadi boleh mengakhirkan sholat dari waktunya kalau memang ada suatu keperluan dan lain sebagainya. Tapi memang lebih afdal sholat di awal waktu. Sebab terkadang banyak orang yang memahami hadis seperti ini kemudian mengatakan haram sholat selain di awal waktu, gak sah selain sholat di awal waktu. Padahal waktu sholat itu panjang, antara waktu sholat yang satu itu sampai kepada waktu sebelum masuknya waktu sholat yang kedua. Itu semuanya waktu sholat yang pertama kecuali sholat subuh. Waktunya nggak sampai zuhur kalau sholat subuh. Kalau sampai zuhur namanya qadha. Jadi menunjukkan bahwasanya kita sudah seharusnya memahami hadis, bukan hanya letak bahasanya hadis, katanya beliau. Hadis itu perlu pemahaman, sehingga dengan memahami hadis kita tidak akan menyalahkan yang lain, kita tidak menyerang yang lainnya. Sebab kadang sekarang banyak orang yang hanya ngerti bukan paham, ngerti bahasanya hadis kemudian dipergunakan untuk menyalahkan golongan yang lainnya. Selanjutnya. وهنا نقف على الحديث السابع، وهذه الكتب هي أشهر الكتب السبعة، وبعضهم يقول الكتب الستة، ولا يدخل موطأ الإمام مالك، لأن موطأ الإمام مالك بعضهم يرى أن أغلب أحاديث مذكورة كما في صحيح مسلم أو في غيره. خلاصة الأمر احنا الآن قرأنا الحمد لله أهم الكتب وأشهرها هو الكتب السبعة، وسنكرمكم إن شاء الله عوضا عن بقية الكتب بسند آل البيت. سند آل البيت مما تلقيناه، والحمد لله الفقير من آل البيت، والحمد لله كذلك المترجم من آل البيت، ومشايخنا الذين أخذنا عنهم من آل البيت من سادتنا آل أبي علوي إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Katanya beliau cukup kita baca sampai 7 ini karena memang
Jadi katanya beliau cukup membaca 7 hadis ini sebagai perwakilan daripada membaca yang sisanya, karena beliau juga akan memberikan kita ijazah untuk membaca yang sisanya sehingga lengkap menjadi 40 kita baca sendiri di rumah masing-masing. Nah, katanya beliau sebagai gantinya untuk membaca yang sisanya karena waktunya nggak cukup, beliau akan memberikan kita hadis yang sanadnya bersambung kepada Nabi Muhammad SAW dari jalan Ahlul Bait. Jadi silakan yang ingin nyatat nanti sanadnya siapa bersambung ke Nabi Muhammad SAW. Nanti akan beliau ulang pelan-pelan dari silsilah sanad tersebut sehingga kita alhamdulillah yang hadir sekarang bisa memiliki hadis yang sanadnya bersambung lewat Ahlul Bait kepada Nabi besar Muhammad SAW. في هذا الحديث المسلسل إلى آل البيت أجازنا فيه مشايخنا الكرام على رأسهم الحبيب عمر بن محمد بن سالم الحفيد والحبيب أبو بكر بن علي المشهور وغيرهم من المشايخ الحبايب، وهم أخذوه عن الحبيب أحمد مشهور بن طه الحداد والحبيب عبد القادر خليفة الأسلاف الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف، والحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف أخذه عن والده، أو هما أخذاه عن والدي الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف وهو أحمد بن عبد الرحمن السقاف، وهو يرويه عن شيخه الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي صاحب صمد الدرر، وهو يرويه عن شيخه beliau akan meriwayatkan hadis yang beliau riwayatkan dari guru beliau Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim Al-Habib, yang juga dari Al-Habib Abu Bakar Al-Mashhur, yang mana mereka berdua meriwayatkan hadis dari Al-Habib Ahmad Mashhur bin Taha Al-Haddad, dan juga Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Suggar juga. Dan mereka berdua meriwayatkan hadis dari ayahnya Habib Abdul Qadir bin Ahmad, yaitu Habib Ahmad bin Abdul Rahman As-Suggar, yang mana Habib Ahmad bin Abdul Rahman As-Suggar meriwayatkan dari Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi yang mengarang Maulid Sittut Durar atau Maulid Al-Habsyi. وهو يرويه الحبيب علي محمد حسين الحبشي يرويه عن شيخه محدث ديار حضرموت الحبيب عيدروس بن عمر الحبشي. Dan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi meriwayatkan hadis dari Mufti Diyar Hadramaut Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi. وهو يرويه عن شيخه الحبيب الحسن بن صالح البحر الجفري. Dan beliau meriwayatkan dari gurunya Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Jufri, bin Saleh Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar Al-Jufri. وهو يرويه عن شيخه عمر بن سقاف السقاف. Dan beliau meriwayatkan dari gurunya Al-Habib Umar bin Saqaf As-Saqaf. وهو يرويه عن شيخه الحبيب الحسن بن قطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد. Dan beliau meriwayatkan dari gurunya Al-Habib Hasan, anak daripada Sahibul Ratib Qutbud Da'wah Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. الحبيب عبد الله بن علوي الحداد يرويه وهو يرويه عن والده الحبيب عبد الله بن علوي الحداد. Dan beliau Al-Habib Hasan meriwayatkan dari ayahnya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. وهو يرويه عن شيخه الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس.
Beliau meriwayatkan dari gurunya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. وهو يرويه عن شيخه الحبيب الحسين بن الشيخ أبي بكر بن سالم. Beliau meriwayatkan dari gurunya Al-Habib Husain bin Syekh Abi Bakar bin Salim. وهو يرويه عن والده وشيخه فخر الوجود الشيخ أبي بكر بن سالم. Dan beliau meriwayatkan dari gurunya dan ayahnya Fakhrul Wujud Syekh Abi Bakar bin Salim. وهو يرويه عن شيخه عمر بن محمد باشيبان بعلوي. Dan beliau meriwayatkan dari gurunya Syekh Umar bin Ahmad Bashayban bin Muhammad Bashayban Ba'alawi. وهو يرويه عن شيخه الحبيب أبي بكر العدني. Dan beliau meriwayatkan dari gurunya Al-Habib Abi Bakar Adni Al-Idrus. وهو يرويه عن والده وشيخه سلطان الملأ عبد الله العيدروس. Dan beliau Al-Habib Bakar meriwayatkan dari ayahnya Sultan Malak Al-Habib Abdullah Al-Idrus. وهو يرويه عن والده وشيخه أبي بكر السكران وعن عمه عمر المحضار. Dan beliau meriwayatkan dari ayahnya Syekh Abi Bakar As-Sakran dan pamannya Syekh Umar Muhdar. وهما يرويان عن أبيهما شيخ الوادي ويسمى المقدم الثاني الإمام عبد الرحمن السقاف. Dan mereka berdua meriwayatkan dari ayah mereka berdua yang disebut sebagai bagian muqaddam yang kedua Al-Habib Abdurrahman As-Saqaf. وهو يرويه عن شيخه محمد مولى الدويلة بن علي. Dan beliau ووالده meriwayatkan dari ayahnya Al-Habib Muhammad bin Abdullah Habib Muhammad bin Ali Maulana Dawili. وهو يرويه عن والده علي. Dan beliau meriwayatkan dari ayahnya Sayyidina Ali. وهو يرويه عن والده علوي الغيور. Dan meriwayatkan dari ayahnya Sayyidina Alawi Al-Ghuyur. وهو يرويه عن الأستاذ الأعظم المقدم والده محمد بن علي. Dan beliau meriwayatkan dari guru yang mulia, guru yang agung, Ustaz Al-A'zam Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali. وهو يرويه عن والده علي. Dan beliau meriwayatkan dari ayahnya Ali. وهو يرويه عن والده محمد صاحب مرباط. Meriwayatkan dari ayahnya Muhammad Sahibul Marbat. وهو يرويه عن والده علي خالع قسم. Dari ayahnya Sayyidina Ali Khaliq Qasam. وهو يرويه عن والده علوي. Dan beliau meriwayatkan dari ayahnya Sayyidina Alawi. وهو يرويه عن والده محمد. Dan beliau juga meriwayatkan dari ayahnya Muhammad. وهو يرويه عن والده علوي للسادة العلويين. Dan beliau meriwayatkan dari ayahnya yang bernama Alawi yang mana Sadah Alawiyin bernasabkan kepada situ. وهو يرويه عن والده عبيد الله. Dan beliau meriwayatkan dari ayahnya Ubaidillah. وهو يرويه عن والده المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى. Dan meriwayatkan dari ayahnya Sayyidina Muhajir Allah Ahmad bin Isa. وهو يرويه عن والده عيسى. Meriwayatkan dari ayahnya Sayyidina Isa. وهو يرويه عن والده محمد بن علي العريضي. Dan beliau meriwayatkan dari ayahnya Sayyidina Muhammad bin Ali Al-Uraidi. وهو يرويه عن والده علي العريضي. Dan beliau meriwayatkan dari ayahnya Sayyidina Ali Al-Uraidi. وهو يرويه عن أخيه موسى الكاظم. Dan beliau meriwayatkan dari saudaranya Sayyidina Musa Al-Kadhim. وهو يرويه عن والده جعفر الصادق. Dan beliau meriwayatkan dari ayahnya Sayyidina Ja'far As-Sadiq. وهو يرويه عن والده محمد الباقر. Dan beliau meriwayatkan dari ayahnya Sayyidina Muhammad Al-Baqir. وهو يرويه عن علي زين العابدين. Dan beliau meriwayatkan dari ayahnya Sayyidina Ali Zainul Abidin. وهو يرويه عن والده الحسين بن علي. Dan beliau meriwayatkan dari ayahnya Sayyidina Husain bin Ali. وهو يرويه عن والده الإمام علي بن أبي طالب. Dan beliau meriwayatkan dari ayahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. وهو يرويه عن ابن عمه سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. Dan beliau meriwayatkan dari sepupunya sendiri yaitu Sayyidul Mursalin, pemimpin para nabi, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وهو يرويه عن جبريل.
Dan Rasulullah meriwayatkan dari Jibril. وهو يرويه عن رب العزة والجلال. Jibril langsung meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. أنه قال سبحانه وتعالى Allah Subhanahu wa taala berfirman في الحديث القدسي dalam hadis qudsi, لا إله إلا الله حصني La ilaha illallah adalah bentengku. فمن دخل حصني Barang حصني siapa yang masuk dalam bentengku, أمن من عذابي. selamat dari siksaku. السلسلة هذه هي سلسلة من ذهب. كل رجال هؤلاء هذه السلسلة كلهم من العلماء ومن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول بعض السلف أن هذه السلسلة لو قرأت أو قرأت على مريض لشفي من علته. Ini yang disebut sebagai silsilah dahab, yaitu silsilah emas. Silsilah emas. Karena apa yang meriwayatkan para ulama dari kalangan ahli bait Nabi besar Muhammad SAW, yang mana mereka ulama-ulama besar. Yang mana para ulama sendiri mengatakan kalau silsilah ini dibacakan di depan orang sakit, insya Allah akan sembuh dari sakitnya. إن شاء الله ببركة رجال هذا السند ورجال هذه السلسلة أن الله يدخلنا وإياكم في حصنه الحصين بهذه الكلمة بلا إله إلا الله محمد رسول الله. فنقول جميعا لا إله إلا الله. أجزناكم في ذلك ونجيزكم كذلك في الكتاب الذي أخذنا الإجازة عن المشايخ فيه، كتاب الأوائل العيونية عقد الجوهر الثمين. فإن صحت لنا كذلك الإجازة فنجيزكم فيه كما أجزنا فيه المشايخ الحبيب بكر مشهور، الحبيب عمر وغيرهم من المشايخ. اتصل اسنادهم بالحبيب سالم بن جدان وغيره، سيدي أبوي المالكي وغيره من المشايخ، وبعضهم عن الشيخ المعمر عبد الرحمن بن الشيخ الحبشي إجازة عنه. فإن صحت لنا الإجازة فنجيزكم بهذا قراءة هذا الكتاب المتصل إلى الإمام العيوني. قولوا قبلنا الإجازة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم في هذا التلقي، وأن يربطنا وإياكم بنبينا محمد وبآل بيته، لأن المقصود من هذا هو أن يربطنا الله ظاهرا وباطنا، كما أن الله أكرمنا بالظاهر وتلقينا العلم عنهم إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شاء الله يربطنا الله بهم باطنا ونحشر معهم يوم القيامة. Beliau mengatakan tadi, kita mudah-mudahan dengan berkah silsilah yang luar biasa dan dengan berkah hadis yang diriwayatkan dari silsilah tersebut, kita semua masuk di dalam bentengnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dan orang yang kita cintai selamat dari siksanya Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau mengatakan yang tujuan kita di dalam mempelajari ini adalah agar kita bisa nyambung sama Nabi lewat ahli bait Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalan yang paling mulia di atas muka bumi ini nyambung kepada beliau lewat keturunan-keturunan beliau. Itu yang kita harapkan, sehingga dan beliau juga mengijazahkan kita hadis tersebut dan juga membaca kitab ini, membaca kitab yang punya kitab dan ingin namanya ditulis oleh beliau, silakan maju ke depan antrinya. Dibuka halaman 61 lagi.